السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے آج شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری دنیا میں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کو پاکستان حیدرآباد سندھ پکے قلعے کی ایک مسجد میں لے چلتے ہیں، جہاں پر شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مسجد کا نام جامع اشرف شاہ بخاری مسجد ہے، جبکہ اسے کھڈے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد 50 سال پرانی ہے اور اس مسجد کی بیک سائڈ والی دیوار 80 سے 100 سال پرانی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ مسجد کافی ٹائم سے خستہ حال ہے، جس کی تعمیرات نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس مسجد کے صدر اور کمیٹی کے تمام ممبران نے دن رات ایک کر کے اس مسجد کی تعمیرات کروائی۔ اب جا کے یہ مسجد بڑی ہی خوبصورت طریقے سے تعمیر ہو چکی ہے۔ تو چلیں اس مسجد کا وزٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیر مکان سے طلب ہوئے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد گئے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ ہے سفیانہ سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، میرے محمد پیارے بنے مجتبی، میرے محمد پیارے بنے دلہا، میرے محمد پیارے بنے مجتبی، ہے آج فلک روشن روشن، ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، میرے محمد پیارے بنے دلہا دلہا، میرے محمد پیارے بنے دلہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بل اکبر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوئیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نبوات اٹھ رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اے چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، تو اب تک چھلک رہا وہی تو جو بن ٹپک رہا، وہی تو اب تک چھلک رہا، وہی تو جو بن ٹپک رہا، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلوں کا ان کے دوت، بنا وہ جنت کا رنگ و روغت، جنہوں نے دولہا کی پائی اترت وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اس مسجد کے صحن میں حضرت اشرف شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مٹھن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، تو چلے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ امام میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو
نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ہم نے محفل تو چلیں محفل شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، وہ مسلمان خوش نصیب ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ جب آیت ربانی کی تلاوت ہو تو اسے دل کی گہرائی سے سنا کرو، خاموشی سے سنا کرو، پیار سے سنا کرو، محبت سے سنا کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت ربانی کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں انس کو۔ آیت ربانی کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں یا باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو۔ آپ نے فرمایا حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ورنہ اللہ اسے تو عافیت دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا۔
नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहम करो या शाहीद आलम, रहम करो या शाहीद आलम, सल्लल्लाहु सब पढ़े अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चश्मे करम या नूरे मुजस्सम, चश्मे करम या नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। जोर से पढ़े, आज प्यारी रात है और हुजूर का नाम लेते रहे, जरूर पढ़ते रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दुखियारे घर के उजारे, तुम ही बताओ कौन सहारे, लाचारों और लाचारों को तुम ही बताओ कौन सहारे, तुम ही बताओ कौन सवारे। जिनका नहीं कोई उनके हो हमदम, जिनका नहीं कोई उनके हो हमदम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चश्मे करम या नूरे मुजस्सम, चश्मे करम या नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है। मदीने के आका, मदीने के मौला तेरे पास आए ये जी चाहता है। मेरी ये दुआ है आज की रात, और बहुत अच्छी रात है, जागने वाली रात है। आप सबको हज और उम्रा कराए, आप सब बोले आमीन, इंशाल्लाह सब जाएंगे। नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपके सामने पेश करेंगे अनस। मैं इनसे दरखास्त करता हूँ कि हम दिवाली का नाम पेश सब बड़े भाई माशाल्लाह मस्जिद की रौनक, माशाल्लाह सबकी रौनक है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आने वाले तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी सलीम साहब की और तमाम मेहमान की तरफ से और राशिद साहब की तरफ से दिल की गहराई से खुश आमदीद। अब हमारे पास बहुत अच्छी शख्सियत बैठी हुई है यहाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे भी कुछ सुन लिया जाए। वो यहाँ के चेयरमैन भी हैं और बहुत प्यार करते हैं और मस्जिद में भी माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो मैं राशिद साहब से कहूँगा कि 2-4 अशार सुना दें।
محترم امام مسجد علامہ مولانا محترم جناب نوید صاحب، صدر وزیر خارجہ حضرت جناب اسلم ہادی صاحب اور آپ کی تمام کمیٹی، جس میں ہمارے سلیم بھائی، افتخار بھائی، ایوب بھائی، وہاب بھائی، امتیاز بھائی، ایاز بھائی، لذیذ کے تمام ہی محب اپنا شاہد بھائی، تمام ہی دوست احباب احمد بھائی اور جتنے بھی یہاں دوست احباب تشریف رکھتے ہیں، اگرچہ کہ یہاں محفل تو شروع ہوئی اور حضرت کا خطاب بھی چھوٹا سا ہے، لیکن چونکہ سائیں کا حکم بھی تھا کہ 2-4 شعر میں پڑھوں ضرور، تو ایک اپنے مخصوص انداز میں 2-4 شعر آپ کی سب کی نظر کرتا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، ارے بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، وہ رب کائنات ہے جو مانگو دیتا ہے، وہ رب کائنات ہے جو مانگو دیتا ہے، انجم ذرا دل سے اس کی حمد بیان کر کے دیکھ، انجم ذرا دل سے اس کی حمد بیان کر کے دیکھ۔ عزیزان گرامی، نعتوں کا خوبصورت تحفہ پیش کیا کہ صد دل سے یہ پیغام دیتا ہوں، صد دل سے یہ پیغام دیتا ہوں، میں اس میں محمد پر جان دیتا ہوں، میں اس میں محمد پر جان دیتا ہوں، اور نعتوں کی فضل جب بھی کٹتی ہے، نعتوں کی فضل جب بھی کٹتی ہے، میں آنسوؤں کا لگام دیتا ہوں، میں آنسوؤں کا لگام دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ خوبصورت اور آج یہ مختصر اگرچہ محفل ہے، لیکن اس شاندار محفل کو سجانے کے لیے جن بھی احباب نے کام گھر میں سکھ نے یہاں کوشش کی، اور حضرت نے جو مجھے خصوصی طور پہ کہا تھا، میں 2 شعر اصل میں وہ سنانا چاہتا ہوں آپ سب کو، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ یعنی میری بشر اور تو بھی بشر، تو اس کے لیے 2 شعر عرض کیے کہ رب و رحمت للعالمین اور تو سراپا پوتوں کی، وہ نہیں توجہ، وہ رحمت للعالمین اور تو سراپا پوتوں کی، پھر کس طرح آئے یقین کہ تو بھی بشر اور وہ بھی بشر، پھر کس طرح آئے یقین کہ تو بھی بشر اور وہ بھی بشر، یکساں کہاں ہیں خیر و شر، یکساں کہاں ہیں خیر و شر، وہ ہیں خیر البشر اور تو صرف بشر، وہ ہیں خیر البشر اور تو صرف بشر، ہے فرق ان میں اور تجھ میں یہی تو ہے، ان میں اور تجھ میں فرق یہی تو کہ تو ریگتا ہے خاک پر، تو ریگتا ہے خاک پر، وہ ہے ان کا عرش پر گزر، تو ریگتا ہے خاک پر اور ہے ان کا عرش پر گزر، پھر کس طرح آئے یقین کہ تو بھی بشر اور وہ بھی بشر، پھر کس طرح آئے یقین کہ تو بھی بشر اور وہ بھی بشر، وہ ہے رحمت للعالمین اور تو خاک بخاک، خاک بخاک بشر۔ تو حضرات، دل سے یہ چند اشعار تھے جو میں نے پیش کیے، میں اسلم بھائی سے درخواست کروں گا کہ حضرت میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ختم یہ سنیے اور اس پر عمل کیا کریے۔ پیار سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی روشنی، پیار سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی روشنی، پی گئی جو روشنی تو آئینہ ہو جاؤ گے، گفتگو میٹھی کرو، ہر شخص سے جھک کر ملو، دشمنوں کے واسطے بھی دل ربا ہو جاؤ گے۔ اب یہ ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سب، تو اب یہ ہے کہ میں جناب محترم نوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الكريم المكرم الأكرم البنيات العظيم المعظم العظم الآيات الفاضل
الكائنات السيد المصطفى الكاتب آدم ونور رسالة المخلوقات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء عباده أجمعين صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں کہ زمین کے اوپر مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی آلیاں ہیں. ہم اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خوش نصیبی ہے کہ جنت کے جتنے باغات ہیں ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور بغیر کسی کی اجازت کے آپ اس کی ملکیت میں داخل ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمیں اپنے باغات میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری مسجد کا تقریباً کم و بیش 70 اور 80 سال کے رقبے کے بعد اور جب تعمیری کام شروع ہوا تھا تو ایک دیوار تو کم و بیش 100 سال سے اوپر تھی. الٹے ہاتھ سے ہماری دیواریں یہ خالی چونے کی تھی. یہ سارا پتہ بنا ہوا تو تقریباً 100 سال اور 80 سال کم و بیش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا لوگوں کو اور پھر ان سے کام لے کیا. ماشاءاللہ راشد بھائی نے پچھلے رمضان مبارک کے اندر بڑی ہمت کری اور پھر نئی کمیٹی تشکیل پائی. اسلم بھائی نے منتخب کی لوگ اور آج اسلم بھائی کو اس بات پہ زیادہ خوشی ہوگی کہ پوری کمیٹی نے کام کر کے دکھایا. جو لوگوں پہ بھروسہ کیا تھا اس سے زیادہ کر کے دکھایا. ماشاءاللہ پوری کمیٹی کا اس کے اندر تعاون تھا اور اس پورے کام کے ہیرو جو ہمارے وہ سلیم بھائی نے جو دلدار کیا عامر بھائی کی مشاورت کے ساتھ اور پوری کمیٹی کے اندر جو مشاورت چلتی رہی تو بہت کم وقت کے اندر ایک بھرپور کام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے اور لوگوں کا تعاون ہے. جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا وہ سارے کے سارے اس کے اندر جو شامل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حدیث پاک ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها کہ روئے زمین کے اوپر جو سب سے بہترین شہر ہیں اور جو اچھی جگہیں ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ اس کی مساجد ہیں. اور دوسری حدیث مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا جنت. امام بخاری نے بھی روایت کیا, امام مسلم نے روایت کیا. تکان ارشاد فرمایا جو اللہ کے آگے مسجد تعمیر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے نوار. کیا خیرات ہوا تو مشرکین مکہ نے انکار کر دیا. یہ بات مشہور ہے تو یہ سیدھی بات نہیں ہے. مشرکین مکہ نے انکار کر دیا کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. بھئی کیا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنے کسی طرف سے اٹھے اور پھر وہ بیت المقدس چلا جائے پھر حرم آ جائے پھر ساتھ و احوال جنت دولت کی سیر کر کے آ جائے اور جب واپس اپنے بستر پہ آئے بستر کی گرمی بھی ختم نہ ہوئی ہو, جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ہلتی رہے, جو پانی چل رہا تھا وہ چلتا رہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. آج بھی ان کے کچھ شعر ہیں جیسے راشد بھائی نے بڑے اچھے بڑے شعر بڑے بتائے دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج بھی ان کے کچھ شعر چلے آ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بات آپ کی زبان سے نکل سکتی ہے کہ آپ کے بڑے بھی یہ کہتے چلے گا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں اچھا چلو مان لو نہیں خواب میں تو مان سکتے ہیں حقیقت میں نہیں مانیں گے. تو مشرکین مکہ کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بات حقیقت کی. اتنے جاہل وہ بھی نہیں تھے کہ کوئی خواب کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہوں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے تو خواب کے اندر اتنا لوگوں کو پتہ نہیں تھی کہ خواب ہو سکتا ہے.
لیکن جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خود اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے کے گئے حدیث پاک تب انہیں انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج کی پوری نسبت اپنی جانب کر. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے. اب یہاں پر اگر آپ اعتراض کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تعالی نہیں جا سکتے، تو براہ راست اللہ تعالی کی ذات میں آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا ایسا نہیں کر سکتا. اور جب آپ نے اس آیت کا ترجمہ اب تو آیت کے دو لفظ میں بیان کرنا تھی، عبد ہی کا جب آپ نے کہا نا کہ بندہ عبد کا تعلق روح کے لیے بھی ہے اور جسم کے لیے. جس چیز سے جسم سے روح نکل جائے جب آپ کہیں گے نہیں اس کو مردہ میت ہے کہ نہیں اس کے لیے لفظ. اور یہاں پر ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ عبد کو لے کے جائے گا پروردگار ہے. اور پھر بعض لوگوں نے آگے جا کے اعتراض بھی کیا کہ نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا نہیں تو یہ رات کے میں سفر کیسے ہو سکتا ہے. تو لوگ ہمارے یہاں پہ اس آیت سے جو آگے لِنُرِيَهُ آیاتنا کہ ہم اس کو اپنی آیتیں دکھائیں. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے کم علمی کا ذرا جان جا رہا ہے. اب جان آیت قرآن کے اندر لفظ آ گیا رویا تو ہم نے فوراً کہہ دیا کہ وہ تو یہ تو خواب کی بات ہے. رویا تو خواب کو کہتے ہیں نہیں. رویا کے اصل مطلب اس کا بالکل جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھنا. رات میں اندھیرے کے دیکھنے کے لیے بھی رویا کا لفظ ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے قیامت کے دن میرے بہت پیارے اور بہت نزدیک رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی اخلاق سب سے بہتر ہوتے ہیں. وہی محسوس کرتے ہیں خلش درد محبت کی، وہی محسوس کرتے ہیں خلش درد محبت کی جو اپنے آپ سے بڑھ کر کسی سے پیار کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا شروع سے سوچا تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے محترم سلیم صاحب عامر اور سارے کمیٹی کے ممبران نے یقین جانے دن رات ایک کر دیا. یہ رضوان سامنے کھڑا ہے، یہ بھی مسجد کے لیے ماشاءاللہ بہت دیکھ بھال کرتا ہے. تو سب کے لیے بہت بہت دعائیں. سب محلے والوں نے سب نے آپ سب نے بہت تعاون کیا اللہ کے گھر کے بنائے. یقین جانے کہ میں رات کو خاص دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سلیم صاحب کو بہت ہمت دے، عامر کو بہت ہمت دے، کیونکہ میں ان کو دیکھتا تھا انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے ماشاءاللہ. ان کے لیے سب کے لیے آپ سب کے لیے خاص دعائیں اور آج جانے والی دعائیں دل سے دعا مانگے گا. آئیے تھوڑی سی ہم بھی دعا پڑھ لیتے ہیں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے. تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم
اٹھائے کسی کا محتاج نہ کرے بیماریوں سے دور کر دے اللہ یہ بابا آ رہی ہے اس سے دور کر دے یا اللہ ہمیں چلتے ہاتھ پہ اٹھائے کسی کا محتاج نہ کرے اس مسجد میں جن لوگوں نے حصہ لیا اللہ ان کو صحت دے تندرستی دے اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں نصیب کرے اللہ ان کے دن رات دلی چوک کی ترقی کرے اللہ ان کو خوش رکھے آئیے سلام پڑھتے اپنے کو سلام جس کے مانگے شفاعت کا سہرانا جس کے مانگے شفاعت کا سہرانا اس زمین شہادت میرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام جس سے تاریخ کے دل جگمگانے لگے جس سے تاریخ کے دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام سے اعظم ایمان تو کا بندوں کا سے اعظم ایمان تو کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام ہے آج فلک روشن روشن ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں میرے محمد پیارے بنے دولہا دولہا میرے محمد پیارے بنے دولہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے اکبر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوئیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نبوات اٹھ رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا مٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی گئے